سٹارٹ ہو گیا تھا اور جس کا آدھا پارہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا تھا. تو آج انشاءاللہ باذن اللہ جو ہمارا دوسرا آدھا پارہ ہے اس کی طرف ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور دوسرے آدھے پارے کی طرف دوسرے آدھے پارے کو شروع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہ کورس کے بارے میں معلومات، مقاصد یا کورس کا تعارف وغیرہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے انداز سے پتہ ہیں. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے تو ہم نے قصہ موسیٰ اور فرعون کو مکمل کیا تھا. پچھلے 2 سبقوں سے ہمارا یہی تقریباً کورس چل رہا ہے، یہی ہمارے اسباق چل رہے ہیں، یہی ہماری معلومات وغیرہ چل رہی ہے. تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آج اس قصہ موسیٰ اور فرعون کو مکمل کرنے کی ہم انشاءاللہ سعادت بھی حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ الاعراف آج ہماری اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سبق میں جو لاسٹ آیات ہماری چل رہی تھی وہ اصحاب السبت کے حوالے سے چل رہی تھی، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا ہوا تھا اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مچھلیاں پکڑیں اور وہ گئے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس امر کی نافرمانی کی، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا. کچھ عذاب کا حصہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا تھا، اور کچھ باتیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم پڑھ کے اپنے اس قصہ موسیٰ اور فرعون کو مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی. تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس خاطر خواہ موجود ہیں، آ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ جب اصحاب السبت یعنی مچھلیاں پکڑنے والے لوگ، یہودی لوگ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ہفتے والے دن، اس واقعے کے دوران ان کے درمیان میں 3 طرح کے گروہ تشکیل پا چکے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو باقاعدہ مچھلیاں پکڑتا بھی تھا اور اس کے لیے دوسروں کو ابھارتا بھی تھا، یہ مجرم قوم تھے. دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو مچھلیاں پکڑتا تھا اور دوسروں کو وہ روکتا بھی تھا. تو یہاں پہ ان گروہوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہونے جا رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک گروہ نے، یعنی ایک فرقے یا ایک گروہ یا ایک گروپ نے یہ بات کہی، منہم ان میں سے، لما تعیدون تم کیوں نصیحت کر رہے ہو، قومن ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو نہ تو مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہے لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کر رہا، بلکہ الٹا ان لوگوں کو منع کر رہا ہے یا ان لوگوں سے باتیں کر رہا ہے جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. تو اب یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ بات کہی، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو، اللہ مہلکہم اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدا سخت ترین عذاب، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو منع کرنے کی. قالوا انہوں نے آگے سے جواب دیا، یعنی وہ تیسرا گروہ جو اگلی باتیں کر رہا ہے. قالوا انہوں نے کہا معذرتاً معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور تاکہ وہ یا شاید کہ وہ یتقون متقی بن جائیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، کلمہ تعذر پیش کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شاید یہ لوگ ہمارے منع کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو اس بات سے روک لیں. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں، دوبارہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو گروہ بندر بن گیا تھا. فرمایا فلما پس جب نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا جو ان کو نصیحت کی گئی، بھی جس کے ساتھ، یعنی جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے جب اس بات کو بھلا دیا، وہ اس کو بھول بیٹھے. اللہ کہتے ہیں انجینا ہم نے نجات دی، الذین ان لوگوں کو، ینہونا وہ منع کر رہے تھے ان کو، عن السوء عذاب سے، واخذنا اور ہم نے پکڑا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب ایسے عذاب کے ساتھ، بئیس جو بڑا یعنی سخت قسم کا عذاب تھا، رسوا کر دینے والا عذاب،
درد دینے والا عذاب، سخت قسم کے عذاب کے ساتھ. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت یہ کی گئی تھی کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نصیحت کو جھٹلا دیا. تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو منع کر رہے تھے ان کو تو ہم نے نجات دے دی. کس سے؟ اس عذاب سے. وہ عذاب کیسا تھا؟ وہ بڑا بئیس، یعنی بڑا سخت اور برا اور تنگ کر دینے والا وہ عذاب تھا، جس عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوچار کیا. وجہ اور سبب کیا تھا؟ بیما، اس چیز کی وجہ سے، کانو یفسقون، جو وہ فسق و فجور کر رہے تھے، جو وہ گناہ کر رہے تھے، جو وہ فساد فی الارض کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب عتوا، وہ حد سے تجاوز کر گئے، عما، اس چیز سے، نہو، جس سے منع کیا گیا، عنہ، اس سے، جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے اس سے بھی متجاوز ہو گئے، اس سے حد تجاوز کر دی. تو اللہ کہتے ہیں پہلا عذاب کیا؟ عذاب کی نوعیت اللہ نے بتائی کہ بڑا سخت اور بڑا رسوا کر دینے والا بڑا برا عذاب تھا. اب اس عذاب کی ڈیٹیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، رسوا بندر، تم بندر بن جاؤ، رسوا ہو جاؤ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جنس کو تبدیل کر دیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، تو ان کو بندر بنا دیا گیا. اب یہاں پہ دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انسانوں سے بندر بنائے گئے، لیکن ڈارونزم کیا کہتی ہے؟ یعنی تھیوری آف ڈارونزم کیا ہمیں سبق دیتا ہے ہمارے ہاں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ انسان اصل میں بندروں سے ترقی کرتا کرتا، یعنی نظریہ ارتقاء والے لوگ جو ہیں، اس انسان اصل میں ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا، اصل میں وہ بندر تھا، یا دنیا کی کوئی اور مخلوق تھا، یا مچھلیاں وغیرہ تھی، یا کچھ بھی تھا، واٹ ایور جو بھی ہے. تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، انسان سے بندر کی طرف جانا یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ کوئی اشرف المخلوقات کی تعظیم نہیں ہے. چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم نے بندروں سے ترقی کرتے کرتے ہم لوگ انسان بن گئے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بطور سزا ایک پوری کی پوری قوم کو، ایک پوری کی پوری امت کو، ایک طرح سے جو بھی وہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر، وہ جو گروہ تھا، اللہ نے پورے کے پورے گروہ کو بندر بنا دیا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. ہم بندروں سے نہیں بنے بلکہ بندر ہم سے بنے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف جانا چاہیے اور اسی کے اوپر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ، وَإِذْ، اور جب تأذن، خبر دی یا اجازت دے دی یا اعلان کر دیا. تأذن کا اصل میں مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ، اور جب یہ اذان ہم جو بولتے ہیں نا، اذان لفظ، اذان کیا ہے؟ اس کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہیں سے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب تأذن، ہم نے خبر دے دی یا اعلان کر دیا، ربک، تیرے رب نے جب یہ اعلان کر دیا اور یہ خبر دے دی. کیا خبر دی؟ لَيَبْعَثَنَّ، البتہ ضرور بضرور وہ مسلط کرے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو ان کو چکھائیں گے، سوء العذاب، دردناک عذاب. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر مسلط کیے جانے والے ایک عذاب کا ذکر کیا ہے. دیکھیں یہودیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب دیے. ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کر کے رکھے گا جو ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. بہت زیادہ لمبی باتیں میں نہیں یہاں پہ کر سکتا، ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے، وگرنہ باتیں بہت زیادہ ہیں ان کے حوالے سے کرنے کے لیے. آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کبھی یونانیوں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے، کبھی کسی اور لوگوں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے، کبھی آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کو پارا پارا کیا بخت نصر نے، اس نے ان کو اٹھایا اور ان کی اکثر نسل کو اٹھا کے بابل لے گیا، سارے وہ غلام بنائے گئے، لونڈیاں بنائی گئیں اور ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا. انہیں بڑے شدید قسم کا جھٹکا لگا. بخت نصر سے آزادی کے بعد یہ لوگ اگر عرب میں آئے ہیں تو عرب میں بھی ان کے اوپر حکومت کی گئی ہے. پھر اس کے بعد پہلے یونانیوں نے حکومت کی، اس کے بعد یعنی یہاں پہ جو ایرانی تھے انہوں نے ان کے اوپر حکومت کی. پھر عرب کے اندر آ کے جب اسلام کا بول بالا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ان کے اوپر مسلط کر دیا. وہاں سے ان کی جان چھوٹی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی 200-250 سال پہلے جو تھا، کیا اس کا نام لیتے ہیں، ہٹلر تھا، اس نے ان کی کتنی زیادہ نسل کشی کی ہے. پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے یہ جو چھوٹا سا مقبوضہ فلسطین کے اوپر جو اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اسرائیل بنایا ہوا ہے، یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ شاید دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. یہ لوگ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دنیا کے اندر کسی بھی یہودی آبادی کا جائزہ لے لیں، آپ کو ملے گا
کہ اس یہودی آبادی کو اسپیشل فورسز کے ساتھ باقاعدہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی آزادی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مغلوب ہی رکھا ہوا ہے، ان کو ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ اگر آج کچھ وقت کے لیے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر غالب ہیں، تو قرب قیامت کے وقت آپ کو پتہ ہے وہ احادیث موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، ان لوگوں کو ختم کیا جائے گا۔ ایون کہ اگر ایک یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت بول کے بتائے گا کہ اے مومن، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، تو آ اور اس کو قتل کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوئے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی در بدر، کوئی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو آیت واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب، لسریع، البتہ بہت جلدی، العقاب، وہ پکڑنے والا ہے، وانہ، اور بے شک وہ، البتہ، لغفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وقطعناہم، اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، یعنی قطع تو کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، تقسیم کر دینا، تو ہم تقسیم کر دینا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وقطعناہم، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو، فی الارض، زمین میں، اممن، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے، چھوٹی امت کی جمع امم، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں ہم نے ان کو زمین میں تقسیم کر دیا۔ اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہود کی ہسٹری یہی رہی ہے، کبھی خیبر میں، کبھی بیت المقدس میں، کبھی یونان کے اندر، کبھی کہاں پہ، یہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئے۔ یہ آج سے 150-200 سال پہلے جو فلسطین کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، پھر باقاعدہ یعنی 125 سال پہلے آپ کہہ لیں 90s کے شروع میں، تو یہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے مقصد ان کا یہی تھا کہ عبرانی ثقافت کو اس کی اشاعت و ترویج کی جائے اور یہودیوں کے اکٹھے ہونے کی کوئی جگہ بنائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات کی، فرمایا کہ ہم نے ان کو جدا جدا کر کے زمین میں پھینک دیا۔ منہم الصالحون، منہم، ان میں سے، الصالحون، بعض صالح ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، دون ذالک، اس کے علاوہ ہیں، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جو نیک وکار ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نیک نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وبلوناہم، اور ہم نے آزمایا ان کو، بالحسنات، اچھے حالات کے ساتھ۔ یہاں پہ حسنات سے مراد نیکیاں نہیں ہیں، حسنات سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شب و روز کو بڑی، ان کو ترقی دی، ان کو مال دیا، مال و متاع دیا، ان کے لیے مال کی فراوانی کی، ہر چیز ان کے لیے اچھی بنائی۔ فرمایا کہ بالحسنات، ہم نے ان کے حالات اچھے کر کے ان کو آزمایا، والسیئات، اور اس کے بعد ہم نے ان کے پست حالات کر کے بھی ان کو آزمایا، لعلہم یرجعون، مقصد کیا تھا، لعلہم، شاید کہ، یرجعون، وہ پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں پھر اگلا سین کیا ہوا۔ اب یہ یہودی آئے، پہلے وہ بندر بنا دیے گئے، اس کے بعد زمین میں پھیلا دیے گئے، پھر اور مسائل پیدا ہو گئے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں فخلف، پس پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ایسے ناخلف آئے، ناخلف یعنی فخلف من بعدہم خلف، یہ جملہ اس جگہ پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ جو برا سا پیچھے آنے والے ہوں وہ اچھے نہ ہوں، جیسے اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا نا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے آ کے نمازوں کو ترک کرنا چھوڑ دیا، جنہوں نے نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، اور باقی انہوں نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں فخلف، پس پیچھے آئے ان کے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ایسے ناخلف لوگ، وارثو الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کا وارث بننے کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی جاتی، اللہ کے احکامات کو مانا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یاخذون، انہوں نے لینا شروع کر دیا، عارضاً، فائدہ، ھذا الادنی، اس حقیر سی دنیا کا، یعنی دنیاوی فائدہ انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ ویقولون، اور یہ بھی کہنا شروع کر دیا، سیغفر لنا، ان قریب وہ ہم معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کی حدوں کو بھی پامال کیا، اللہ کے دین کو بھی بیچا، اور مال و متاع بھی حاصل کیا باطل طریقے کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ سے امید کیا لگائی ہوئی ہے، سیغفر لنا، ان قریب ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے یہودی یہ بات کہا کرتے تھے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی بات، ہم نے بار بار سنی بھی ہے، کہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بڑی محبوب ترین مخلوق ہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں پھینکا بھی گیا تو ہم تھوڑے سی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ توقع لگانے کے باوجود، یعنی
ہم معاف کر دیے جائیں گے، یہ بات سوچ لینے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، وَإِن اور اگر يَأْتِهِمْ آتی ان کے پاس عَرَضٌ یعنی کوئی فائدہ آتا، مِثْلُهُ اسی کے مثل، یا خُذُوهُ تو وہ اس کو پھر لے لیتے۔ یہ باتیں کرنے کے باوجود جب ان کے سامنے دنیا کا کوئی فائدہ آتا اللہ کے دین کے مقابلے میں تو اسی کو وہ پکڑ لیتے۔ اللہ کہتے ہیں الم یؤخذ علیہم، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کو ان کا وعدہ یاد کروا رہے ہیں، فرمایا الم یؤخذ، کیا نہیں لیا انہوں نے، لیا علیہم ان سے، میثاق وعدہ الکتاب، میثاق الکتاب کتاب سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں ان سے وعدہ نہیں لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ اللہ یقولوا، کہ وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات۔ کیا اللہ نے ان سے کتاب میں یعنی تورات کے اندر یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہی بات منسوب کرو گے جو درست ہوگی، یا اللہ کی طرف وہی بات کرو گے جو حق ہوگی؟ وَدَرَسُوا، اور انہوں نے پڑھا، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، وہ اس بات کو بھی پڑھا انہوں نے جو اس تورات کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ باتیں ماننا چھوڑ دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر، خیر، وہ بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پہ پیغام یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب، انہوں نے تھام کے رکھا ہے الکتاب، کتاب کو، واقاموا، اور انہوں نے قائم کیا الصلاۃ، نماز کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں انا، بے شک ہم، لا نضیع، ہم نہیں ضائع کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح کرنے والے لوگوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اصلاح کرنے والے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ یمسکون بالکتاب، کتاب اللہ کو وہ تھام کے رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وہ تھام کے رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور اس کے بعد نمازوں کو وہ ضائع کبھی نہیں کرتے، نمازوں کو ہمیشہ قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں، یہ بھی یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کی ہی بات کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، وَإِذْ، اور جب، نَتَقْنَا، ہم نے بلند کر دیا یا ہم نے اٹھا لیا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر۔ یہ بات ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، بس یہاں پہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے بلند کر لیا پہاڑ کو ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ، ظلۃ، سایہ کیے ہوئے ہیں ان پر، وظنوا، اور وہ گمار کر رہے ہیں، انہ واقع بہم، کہ وہ ان کے اوپر گر پڑے گا، ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے اوپر، یہ دیکھیں یہ بادل ہے اور یہ امت ہے، اللہ نے اس طرح سے سایہ بنایا ہوا ہے، دیکھیں میرے ہاتھ کے اوپر بھی نیچے سایہ آ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بادل کو اس طرح سے بلند کر دیا گویا کہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ نیچے موجود لوگ اس بات کو خیال کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے اوپر گرے گا اور ہمیں پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کہتے ہیں خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوۃ، قوت کے ساتھ، وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، نصیحت حاصل کر سکو۔ یہاں پہ وذکروا کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، وذکروا کا مطلب یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور وذکروا کا مطلب تورات کے اندر موجود جو باتیں ہیں وہاں سے نصیحت حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تم یہ دونوں کام کرو، اس آیت کو بھی، قرآن کو بھی یاد کرو اور نصیحت بھی حاصل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ، اور جب پکڑا، ربک، یعنی جب لیا، اخذ یاخذ کا مطلب یہ آیت میثاق ہے، اس میں سے کچھ ایک چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ آیت میثاق ہے، اس آیت کو لے کے بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ آیت میثاق اللہ کہتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اخذ، لیا، ربک، تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ من ظہورہم، یعنی ان کی من ظہورہم، ان کی پشتوں سے اس کو نکالا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم، اور گواہی دی اور گواہ بنایا ان کو۔ اللہ کہتے ہیں واشہدہم، اور گواہ بنایا ان کو، علی انفسہم، ان پر ان کو گواہ بنایا۔ اور گواہ کس بات پہ بنایا؟ اللہ نے یہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے اور میں نے، ہم سب نے ایک زبان ہو کر اللہ کو جواب دیا تھا، قالو، کہا، بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، آگے چلیں دوسری بات آ رہی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا کوما لگا کے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد دیا تھا عالم ارواح کے اندر، اور بعض لوگوں نے یعنی تاریخ دانوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ وادی نعمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو پھیلایا اور ان کو اسی شکل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا جس شکل میں انہوں نے دنیا میں آنا تھا. جیسے میری یہ شکل ہے، میں نے اسی شکل کے ساتھ دنیا میں آنا تھا، اللہ نے مجھے اسی شکل کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کیا. اسی طرح جتنے بھی انسان آنے والے تھے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے انہی شکلوں میں سامنے کھڑا کیا. تو اللہ نے بطور یعنی نسب کے اعتبار سے کھڑا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے لوگ، پھر وہاں سے نکلنے والے اگلے لوگ، پھر وہاں سے نکلنے والے اگلے لوگ، ایک پورے نسب نامے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا. بعض لوگوں نے یعنی بعض روایات کے اندر اور بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل میں کیا تھا، بعض نے کہا کہ گندم کے دانوں کی شکل میں کیا تھا. بہرحال جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی شکل کے اندر انسانوں کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات میری نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ اس آیت کو سامنے رکھ کے نا ایک اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا تھا. اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے بات کریں گے، کسی ایسے بندے کو جو اللہ کو نہیں مانتا، یا وہ کہتا ہے جی میں لاجکس کی بات کرتا ہوں اور یہ ہے جی وہ ہے جی ایسی باتیں کرتا ہوں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا میں نے اللہ کے سامنے یہ گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تو نہیں یاد. تو یاد رکھیں، کسی چیز کو بھول جانا اس کے ختم ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. آپ میں سے کوئی آدمی یہ بتائے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہ کے آیا ہے، اس نے ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کھائی ہے، اس نے ماں کے پیٹ کے اندر پوری گیمیں کھیلی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر اس نے پوری شرارتیں کی ہیں، پھر اللہ نے اس کا راستہ مسخر کیا، صاف کیا، سیدھا کیا اور وہ پیٹ سے باہر آیا ہے. پھر اس کے بعد 1-2 سال وہ یا 3 سال جتنے بھی مطلب آپ کہہ لیں، کچھ سال اس نے ایسے گزارے ہیں جو اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے ایسے سال گزارے ہیں. تو کیا میں اور آپ ماں کے پیٹ میں رہنے کا انکار کر دیں؟ مجھے تو نہیں یاد کہ میں ماں کے پیٹ میں رہا ہوں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی باہر آیا ہوں گا. بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی لاجیکل بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ لاجکس جو بات کرتے ہیں نا، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی باتوں کے اندر ان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے رب سے وعدہ نہیں کیا. ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے. پھر اس وعدے کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ دیے. زمین و آسمان بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قرآن کی صورت میں معجزے دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کی شکل میں ہمارے پاس پیغام پہنچایا کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، الست بربکم قالوا شہدنا ان تقولوا. پھر آگے اللہ نے حضرت انسان کی وہ خصلت بھی بیان کی، فرمایا کہیں ایسے نہ ہو ان کہ تقولوا تم کہو یوم القیامہ قیامت کے دن، انا کننا بے شک ہم تھے، عن ھذا اس سے غافلین غفلت میں. یعنی قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہنے لگ جانا کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے جی. تو اللہ کو پتا تھا اس نے یہ کام کرنا ہے، لہٰذا اللہ نے انبیاء کی صورت میں یہ وعدہ یاد کروایا ہے. قرآن کی صورت میں یہ آیت ہمارے سامنے پیش کروا دی ہے کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تمہارا پیپر آؤٹ ہے، لہٰذا انکار کرنے کی کوئی گنجائش تمہارے سامنے موجود نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہہ دو قیامت کے دن کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، او یا تقولو تم کہو انما اشرکا صرف شرک تو آباؤنا ہمارے آبا نے کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، وکننا ذریتاً اور ہم تو وہ اولادیں ہیں، من بعدہم جو ان کے بعد آئیں. یعنی تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو یہ وعدہ یاد نہیں ہے، یا قیامت کے دن تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو انہی کے نقش قدم پہ چلے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے یہ بات بھی تم لوگ کر سکتے ہو، افتہلکنا کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے، بما اس چیز کے بدلے میں، فعلا جو کیا المبتلون باطل لوگوں نے، یعنی اہل باطل نے جو کام کیا، کیا تو اس وجہ سے ہمیں ہلاک کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں نے قیامت کے دن نہیں سننی. یہ یہاں پہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں تمہارا وعدہ بھی یاد رہے، تمہیں یہ بات بھی یاد رہے کہ تمہارے آباء و اجداد کچھ بھی تھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تم کیا تھے اس سے فرق پڑتا ہے. اور تمہارا کوئی بہانہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں. اللہ تو باطل لوگوں کی، اہل باطل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا. ایموشنلی بلیک میل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی صاف سی بات ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہی فلاح پائے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا وہی جنت کا حقدار ٹھہرے گا. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے نُفَصِّلُ
ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں اپنی آیتوں کو، یعنی نشانیوں سے مراد یہ قرآن کی آیات ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منزلہ ہوتی ہیں اور ایک کونیہ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آیت سے مراد آیات منزلہ ہے، یعنی قرآن کی آیت کو اللہ واضح طور پہ بیان کرتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ رجوع کر لیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آیت آپ کو اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتْلُو، تلاوت کیجئے علیہم ان پر، نبأً خبر، الذی وہ، آتیناہ. یہاں پہ میں آپ کو نا اگلی 2-3 آیات کا نا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک ایسے آدمی کا قصہ یا ایک ایسے آدمی کی بات بیان کی ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، نور ہدایت سے سرفراز کیا تھا، لیکن شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا اور اس نے دنیا کی زندگی کو محبوب کر لیا اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا. پھر اللہ نے اس آدمی کی مثال ایک کتے کی طرح دی. فرمایا کہ وہ کتا جس کی طرف آپ کچھ پھینکتے ہیں تو اس کی زبان ہمیشہ باہر رہتی ہے، یعنی وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے، لالچ کے اندر. خوراک اگر آپ اس کی طرف پھینکیں گے تب تو اس کا بنتا ہے ہانپنا. اگر آپ اس کی طرف خوراک نہ بھی پھینکیں، ویسے کوئی چیز پھینک دیں، تو وہ اس کی طرف بھی ایسے پلٹے گا یا لوٹے گا یا بھاگے گا جیسے کہ اس نے اس کی طرف کوئی خوراک پھینکی جا رہی ہو. تو یہ یہاں پہ اس آدمی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر ایسے آدمی کا اس کا کوئی نام موجود ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی بری خصلت کا تذکرہ کرنا ہو تو ہم اس آدمی کو مینشن کیے بغیر اس کی خصلت کا تذکرہ کر دیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس خصلت سے بچا سکیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے. تو یہ 2 آیات کا ترجمہ یعنی اس کا تفسیر اس کی خلاصے کے ساتھ ہے. اللہ کہتے ہیں وَتْلُو، تلاوت کیجئے، علیہم ان پر، نبأ خبر، الذی اس کی، آتیناہ ہم نے دیا اس کو، آیاتنا اپنی آیتیں، ہم نے اس آدمی کو اپنی آیتیں دی، اپنے دین کا علم دیا. فن صلخہ، ہوا کیا؟ فن صلخہ، پھر وہ نکل گیا یعنی دور ہو گیا، منہا اس سے. فاتبعہ، اور اس نے پیروی کی، فاتبعہ اور اس کے پیچھے لگ گیا، الشیطان شیطان، فکانا پس وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہ ہو جانے والا، اغوا ہو گیا. یعنی شیطان کے ایک وسوسے کے اندر وہ آیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ اسی کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ ہم اس کو بلند کر دیتے، بِهَا اس کے ساتھ، وَلَكِنَّهُ اور لیکن اس نے، اخلدا یعنی مائل کر لیا اپنے آپ کو، الی الارض زمین کی طرف. سادہ لفظوں میں یوں سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے عزت کا ارادہ کرتے تھے لیکن اس نے اپنے لیے ذلت کو پسند کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دائمی فائدہ دینے کا ارادہ کر رہے تھے لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو تھوڑے فائدے کی طرف مائل کر کے نیچے لے گیا. اللہ کہتے ہیں اخلادہ یعنی اس نے مائل کیا الی الارض زمین، اخلادہ وہ مائل ہو گیا الی الارض زمین کی طرف. واتبع اور پیروی کی اس نے، ہواہ اپنی خواہش کی. یاد رکھیں جس کا کوئی معبود نہیں ہوتا نا، اس کا نفس اس کا معبود ہوتا ہے، کیونکہ معبود کا انکار انسان نفس کی وجہ سے کرتا ہے. 2 طرح کے بندے، میں نے اپنے تجربے کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ الحاد کی طرف 2 طرح کے لوگ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جاتے ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. شکوک و شبہات والا بندہ کبھی نہ کبھی پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور جب وہ مومن ہوتا ہے تو وہ کمال کا مومن ہوتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے 4-5 ایسے لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے چہرے آ رہے ہیں جو لوگ دین سے دور نکلے، پھر جب دین کی طرف رجوع کیا تو کمال کا رجوع کیا. دوسری طرح کے وہ بندے دین سے دور جاتے ہیں جو نفس کی وجہ سے جاتے ہیں، خواہش کی وجہ سے جاتے ہیں، جن کو مادر پدر آزادی چاہیے ہوتی ہے، جو حدود اللہ کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا معبود ان کا نفس ہوتا ہے، ان کی اپنی خواہش ان کا معبود ہوتی ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، کیا آپ نے ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو ایسے بندے کا دین کی طرف آنا بہت مشکل والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں واتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. فمثلہ پس اس کی مثال ہے، کمثل الکلب اس کتے کی مثال کی طرح. ان تحمل علیہ اگر آپ ڈالیں گے اس پر کچھ بھی چیز، اگر آپ اس پہ ڈالیں گے، یلہث تو وہ ہانپے گا، او تترکو یا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، یلہث تو تب بھی وہ ہانپے گا. یعنی ہر حال میں اس کی لالچ کی زبان منہ سے باہر نکلے گی. یعنی آپ نے دیکھا نا کتا ہر وقت اس کی زبان باہر ہوتی ہے،
تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس قسم کی ہے، ایسے غلیظ جانور کے ساتھ اور اس کی غلیظ حرکت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی آدمی کی مثال دی ہے۔ اور اس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار، ہلاکت ہو درہم کے بندے کے لیے اور ہلاکت ہو دینار کے بندے کے لیے، یعنی اگر آپ اس کو کچھ دیں تو وہ خوش ہو جائے، اور اگر آپ اس کو کچھ نہ دیں تو وہ ناراض ہو جائے۔ دین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو مال ملتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے جی ویری گڈ، مزہ آ گیا، اور اگر اس کو مال نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، بڑا اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ مثل مثال ہے، القومی قوم کی، الذین ان لوگوں کی، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، فقصص القصص پس بیان کیجئے ان پر قصے، فقصص القصص پس قصوں کو بیان کر دیجئے، لعلہم تاکہ وہ یا شاید کہ وہ یتفکرون غور و فکر کرنے والے ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ساء بہت ہی بری مثال ہے، القوم ایسی قوم کے، الذین ان لوگوں کی، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وانفسہم اور انہوں نے اپنی جانوں پر کانوں تھے یظلمون ظلم کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی قوم کی مثال نہایت بدترین مثال ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر بھی ظلم کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہمارے نفس کا اطمینان ہے، اور اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے تو اس کے اندر ہمارے نفس کا اطمینان نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللہ فرماتے ہیں من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی تو بس وہی ہدایت پر ہے، ومن یضلل اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فاولئک پس وہی ہیں لوگ، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ذرأنا ہم نے پیدا کیا، لی جہنم کے لیے، کثیراً بہت زیادہ، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، یعنی بہت سارے انسان اور جن ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ دماغ کے اندر یہ بات آ نہ جائے کہیں پہ شیطان یہ بات ڈال نہ دے، یا کوئی بندہ یہ بات نہ ڈال دے کہ اللہ نے جب ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو اللہ یہاں پہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد ان کو جہنم میں بھیجنا نہیں تھا، اصل میں کیا تھا، ہم نے ان کو پیدا تو کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل تھے، لا یفقہون بہا لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں تھے، ولہم اعین اور ان کے لیے آنکھیں بھی تھیں، لا یبصرون بہا جس کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں تھے، لا یبصرون بہا وہ اس کے ساتھ نہیں دیکھتے تھے، ولہم آذان اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولہم اور ان کے لیے تھے آذان کان، لا یسمعون بہا وہ اس کے ساتھ سنتے نہیں تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ، کل انعامی جو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے جہنم میں جانے کا اصل سبب کیا ہے۔ دل ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دین کی خاطر نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن دین کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، دین اور اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھا نہیں جاتا، ان سے عبرت نہیں حاصل کی جاتی، کان ہیں لیکن کان سے قرآن مجید کو وہ سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے بھی ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا قرآن مجید کے اندر، اللہ فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے لا یسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس سے بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ، نکل جاؤ، لعلکم کہیں وہ تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے قرآن مجید۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر قوم ہے، یعنی یا تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیوں؟ جانور کے اندر شعور نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، آپ اس کو چارہ ڈال دیں وہ کھائی جائے گا کھائی جائے گا، اس کو اس بات کا بھی یعنی ادراک بعض اوقات نہیں ہوتا کہ اس نے کھانا چھوڑ دینا، اس کی اگر سامنے چارہ پڑا ہو وہ کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر شعور نہیں ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے۔ تمہیں ہم نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا
اور تم نے بھی جانوروں سے بھی تم نے بھی وہی حال کیا جو ایک جانور کرتا ہے. تم تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو اس حوالے سے, اس سے بھی زیادہ بدتر ہو. کیوں؟ اس کے پاس شعور نہیں تھا, تمہارے پاس شعور تھا, اور تم نے اس کے باوجود اس شعور کو استعمال نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں اولئک, یہی ہیں هم الغافلون, وہ لوگ جو غفلت میں مبتلا ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی. ان آیات کو میں آپ کو بتاتا ہوں, ان آیات کو پڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں گا, آپ نے وہ نوٹ کر لینی, آپ کو فائدہ ہوگا عقیدے کے حوالے سے. اللہ فرماتے ہیں وللہ, اور اللہ ہی کے لیے ہے, الاسماء الحسنی, بہترین اور خوبصورت نام, فادعوہ, پس پکارو اس کو, بہا, ان ناموں کے ذریعے. اللہ کے لیے بہترین نام ہے. اب اللہ کے نام دو طرح کے ہیں, یاد رکھ لیں. پہلا ہے اللہ کا ذاتی نام, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ جلالہ, اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے بھی اس کے علاوہ نام ہیں, الرحمن, الرحیم, الکریم, القہار, الجبار, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المہیمن, جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کے ذاتی نام پہ بھی ایمان ہم نے رکھنا ہے, اور صفاتی نام پہ بھی. لیکن یاد رکھیں, اللہ کے صفاتی نام پر ایمان کیسے رکھنا ہے کہ اس نام کا مطلب اور اس نام کے اندر موجود صفت دونوں پر ایمان ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ الرحمن ہے, الرحمن یہ اللہ کا نام ہے, اس نام کے اوپر میرا ایمان ہے. اب اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے, وہ ہے اللہ بڑا ہی مہربان ہے. تو اس صفت کے اوپر بھی اسی طرح سے ایمان لے کے آنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے اسماء و حسنہ کے اوپر, یا توحید اسماء و صفات, اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آنا. خیر اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے, اس ڈیٹیل کے اندر جانا تو میرے خیال سے مشکل بھی ہے, تو مناسب بھی نہیں ہے, آپ سے تھوڑا سا اوپر بات نکل جائے گی. تو اس لیے بس بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے ناموں کو اس کی صفات کے ساتھ مانا جائے گا. وہ نام جو ہم تک پہنچے ہیں ان کی تعداد 99 ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں. جو بندہ ان ناموں کو یاد کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کا مطلب زبانی نام یاد کرنا نہیں ہے, بلکہ اس نام کو یاد کرنا, اس کے اندر موجود صفت کے اوپر کامل اور اکمل ایمان لے کے آنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے اندر موجود معرفت کو حاصل کرنا. یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آ جاتی ہے. وہاں پہ اس کے مطابق ہم اگر اس کو مانتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے وہ بات ہے, وگرنہ زبانی یاد کر لینے سے جنت میں جانا نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا, اور چھوڑ دیجئے الذین, ان لوگوں کو, یلحدون, جو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, فی اسمائہ, اللہ کے ناموں کے بارے میں, فی اسمائہ, اس کے ناموں کے بارے میں. اللہ کے ناموں کو چھوڑنے کی دو طرح ہیں, دو قسمیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ ایک آدمی سرے سے اللہ کے ناموں کا انکار کرے کہ میں الرحمن کو, الرحیم کو, الکریم کو, الجبار یا قہار کو میں نہیں مانتا, میں اللہ کے نام یہ سمجھتا ہی نہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا نام تو مانتا ہوں لیکن اس کے اندر موجود صفت کو میں نہیں مانتا, یا وہ یہ کہے کہ اس کے اندر جو موجود صفت ہے وہ اصل میں رحمان یہ والا رحمان نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کوئی اور رحمان ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اس صفت کا انکار کرنا یا اس کی تشبیہ کرنا یا اس کی تعطیل کرنا, یعنی اس کے اندر کچھ بھی معاملہ لے کے آنا, اس کو ہم الحاد ہی کہیں گے, یعنی کنارہ کشی اختیار کرنا ہی کہیں گے. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سیجزون, عن قریب وہ جزا دے گا, ما کانوا یعملون, جو وہ عمل کرتے تھے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے اوپر اس کی صفات کے سمیت ہمیں ایمان لے کے آنا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وممن, اور انہی میں سے ہے, خلقنا, ہم نے پیدا کیا, وممن, اور انہی میں سے, خلقنا, پیدا کیا ہم نے, امتن, ایک گروہ کو, یہدونا, وہ ہدایت پر ہے, بالحق, کی حق کے ساتھ, وبہ, اور اسی کے ساتھ, یعدلون, وہ عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. یعنی ایک گروہ قیامت تک ایک گروہ حق پہ رہے گا. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا نا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, لیکن ان کے اوپر ایک فرقہ وہ حق پہ رہے گا, وہی طائف منصورہ ہوگا, وہی فرقہ ناجیہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گے, ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علی و اصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ موجود ہیں وہ اسی دین پر ہوں گے. جو لوگ اس دین پر ہوں گے وہی حق والی جماعت ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو ان کو پہچاننے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین, اور ان لوگوں کو, کذبوا, جنہوں نے جھٹلایا, بھی آیاتنا, ہماری آیتوں کو, سنستدرجوہم, ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں, من حیث, وہاں سے, لا یعلمون, جہاں سے وہ علم بھی نہیں رکھتے, ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہاں سے پکڑتے ہیں کہ ان کو, اور آہستہ آہستہ, اللہ کا آہستہ آہستہ پکڑنا پتہ کیا ہے
کہ کوئی قوم یا لوگ اگر نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ نہیں رجوع کرتے پھر تھوڑا سا اور جھٹکا دیتا ہے، پھر تھوڑا سا اور جھٹکا دیتا ہے. اگر وہ پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو مکمل عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور وہاں سے ان کے پاس عذاب آتا ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں چلتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم مہلت دیتے ہیں لہم ان کو، اِنَّ کَیْدِی، بے شک میری تدبیر، متین، بڑی پختہ ہے. اللہ کہتے ہیں میری جو تدبیر ہے یعنی میرا آنے والا عذاب یا میرے معاملات وہ بڑے پختہ ہیں. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم، کہ ان کا ساتھی نہیں ہے، بصاحبہم ان کا ساتھی، من جنت، کوئی مجنون. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پگلا یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا وہ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کا ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. اگر مجنون ہوتا تو 40 سال تمہارے اندر ہی تو بتائے تھے، 40 سال تمہارے اندر ہی تو گزارے تھے. یہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو تم صادق و امین کہتے ہو، جن کی نبوت کے دعوے کے بعد بھی تم لوگ ان کے سامنے امانتیں رکھ کے لے کے جا رہے ہو، ان سے اپنے فیصلے کروا رہے ہو. تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کوئی مجنون نہیں ہے. جیسے اللہ نے اس کا انکار بھی کیا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی کاہن نہیں ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت وغیرہ وغیرہ، وہ جو آیات سورۃ الحاقہ کے اندر اور سورۃ تکویر کے اندر اللہ نے بیان کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، نذیر، ڈرانے والا ہے، مبین، واضح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ رسول تو واضح ڈرانے والے ہیں. اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، فی ملکوت السماوات، زمین آسمانوں کی بادشاہی کی طرف، والارض، اور زمینوں کی، زمینوں اور آسمان کی بادشاہی کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا. وما، اور جو، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، من شیء، چیزوں سے، یعنی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا. وَأَنْ، اور کہ، عَسَىٰ، ان قریب، اَن يَكُونُوا، ہو جائے وہ، قَدْ اقْتَرَبَ، کہ قریب ہی، اجلہم، ان کی اجل ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ ان کو موت آ لے. کیا انہوں نے اللہ کی بادشاہی کی طرف، اللہ کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھا، اور قریب ہے کہ ان کی موت واقع ہو جائے اور وہ اسی حالت کفر کے اندر اللہ کی طرف چلے جائیں. فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو کون سی بات ہے، بَعْدَہُ، اس کے بعد، یؤمنون، جس پہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں. کیا ان سارے معاملات کے بعد کوئی اور بات باقی بچتی ہے جس پہ وہ ایمان لائیں گے؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کا قاعدہ کیا ہے. فرمایا مَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَا هَادِیَ لَهُ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ در بدر پھرتے ہیں. یعمہون کا مطلب ہے بہکتے پھرنا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وغیرہ وغیرہ جو آیات کے اندر ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت نہ دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی گمراہی کے اندر آگے بہتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یسألونک، اب آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب وہ آئے گی، وہ کب چلے گی. قل، کہہ دیجئے، انما علمہا، اس کا تو صرف علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. اس بات کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، اس کو کوئی واضح نہیں کر سکتا، لیوقتہا، اس کے وقت کے ساتھ، الا ہوا، مگر وہی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے وقت کو لے کے آنے والا ہے، اس کے وقت کو واضح کرنے والا ہے. اور قیامت کی آپ جانتے ہیں، قیامت کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائی ہیں، مختلف قسم کے معاملات بتائیں جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں. جیسے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، غنا اور موسیقی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، لوگ ریشم کو حلال کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح کی اور بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ثقلت، وہ وزنی ہوگی، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں، یعنی آسمان اور زمین پر وہ بھاری ہو جائے گی. لا تأتیکم، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا بغتتاً، مگر اچانک.
حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ دو آدمی آپس میں کپڑا پھیلا کے سودے بازی کر رہے ہوں گے، ان کو وہ کپڑا سمیٹنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کھانا بنا کے اپنے سامنے بیٹھا ہوگا، اس نے لقمہ توڑا لیکن منہ کے اندر لے جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک آدمی وہ ہوگا یعنی اس نے دودھ دھویا اونٹنی کا، لیکن اس دودھ کو برتن میں ڈال کے اپنے منہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اتنی سپیڈ سے قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی کہ اتنی بھی مہلت درمیان میں نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک، گویا کہ آپ حفی، تلاش کرنے والے ہیں، عنہا، اس کو، یعنی آپ گویا کہ قیامت کو ہی تلاش کر رہے ہیں آپ سے، تو وہ آپ کے اس طرح سے سوال کرتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے رسول اور بھی کام کرتے ہیں، آپ تبلیغ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، آپ سے یہ مشرکین مکہ سوال آ کے ایسے کرتے ہیں جیسے آپ صرف قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں، یا آپ صرف قیامت کے ہی متلاشی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمها، بے شک اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنے آپ پر، کس بات کا، نفعن، کسی نفع کا، ولا ضررن، اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اپنی ذات سے نفع نقصان کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی ذات پہ بھی ہونے والے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دینا چاہے گا وہی فائدہ ہوگا، جو اللہ مجھے نقصان دینا چاہے گا وہی نقصان ہوگا۔ جیسے وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی بھی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ نبی کے سامنے فرمایا تھا نا کہ اے بیٹے، یہ بات یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تو جو اللہ نے تمہارے حصے میں نقصان لکھا ہے تمہیں وہی آئے گا، اور اگر ساری امت تمہیں اس بات پہ جمع ہو جائے کہ فائدہ دے تو تمہیں وہی فائدہ ملے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے حق میں فائدہ لکھا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اب یہ بڑی لاجیکل بات ہے، ہمارے ہاں بعض یہاں پہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید علم غیب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اوپر نفع نقصان کے مالک تھے، یا امت کے اوپر نفع نقصان کے مالک تھے، یا اس قسم کی کچھ باتیں یا کچھ عقیدے ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ یہ آیات ان عقائد کا، ان باتوں کا سرے سے انکار اور نفی کر رہی ہے، اور یہ لاجیکلی بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، یہ لاجیکلی بات غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ اگلی آیت کا حصہ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ، نبی علیہ السلام نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ، آپ ان کو کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں ہوتا اعلم، جاننے والا، الغیب، غیب کا، لَسْتَكْثَرْتُ، تو میں جمع کر لیتا، من الخیر، خیر کو۔ یعنی سادہ سی بات ہے نا، مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ صبح میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو میں صبح گاڑی نکالوں گا ہی نہیں گھر سے۔ میں نے اپنے لیے خیر جمع کر لی کہ نہیں کر لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، مکہ کے 13 سال، مدینہ کے پہلے 7 سال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات کے اندر گزارے ہیں، جسمانی مشکلات بھی ہیں، مالی مشکلات بھی ہیں، ذہنی مشکلات بھی ہیں۔ کبھی آپ کے صحابہ کے ذریعے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دے کے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی آپ کے ساتھ مقاطعہ کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لاجیکلی بات ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ حالات ہونے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کوئی تدبیر کر سکتے تھے، اور یہی بات اللہ کے رسول یہاں پہ کر رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کو پسند کر لیتا، خیر کو جمع کرتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم، ایسی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان والے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ اس کے اندر تو کوئی اسپیشل یا کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں جو بندہ سمجھ نہ سکے، سادہ سی بات ہے کہ مجھے تکلیف آتی ہی نہ اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ غیب کے خزانے صرف اور صرف اپنے پاس خاص کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل، اور بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کی بیوی، لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس کی طرف۔ اب یہاں تک جو بات ہو رہی ہے نا
یہ بات آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آنے والے جملے یہ مشرکین مکہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں کہ ان کی یہ حرکتیں تھیں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بعض بنی اسرائیلی روایات میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ نہیں جی آدم علیہ السلام اور حوا کی طرف ہے، انہوں نے یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے، کچھ اور باتیں تھیں، لیکن وہ سارے قصے کہانیاں، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی جو اس آیت کا ٹکڑا ہے اس میں آدم اور حوا کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد آگے اس آیت کا اسلوب بدل کے مشرکین مکہ کی طرف آ گیا۔ کیا فرمایا؟ فلما تغشاہا، فلما پس جب، یعنی ایک مرد اور عورت آپس میں ملے، ان کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد آگے انہوں نے اپنا سکون حاصل کیا، اب ان کی اولاد پھیل گئی، ان کی اولادیں بھی آگے پھیلنے کے بعد کیا ہوا؟ آپس میں شادیاں ہو گئیں۔ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا فلما پس جب تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اس کو، یعنی ڈھانپنے سے مراد یہاں پہ ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، کہ ایک مرد نے ایک اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حملت، وہ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، حملاً خفیفہ، جب اس کا حمل ہلکا تھا، یعنی 10 دن کا، 15 دن کا یا 20 دن کا ہلکا حمل جس کو اٹھانا مشکل نہیں ہوتا عورت کے لیے۔ فرمایا فمرت بھی، وہ اس کے ساتھ پھر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ پھرتی رہی۔ فلما اثقلت، جب وہ بھاری ہو گیا، وہ حمل جب بھاری ہو گیا، مطلب 6، 7، 5، 6، 7، 8 مہینے کے اندر وہ چلا گیا، اب بچہ بڑا ہو گیا، اس کو پیٹ میں اٹھانا یہ مشکل ہے، وزنی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فلما پس جب اثقلت، وہ وزنی ہو گیا، دعا اللہ، انہوں نے پکارا اللہ کو، ربہما، جو ان کا رب ہے، یعنی ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا کہا؟ لئن آتیتنا، اگر تو نے ہم کو دیا، صالحا، صالح اولاد، لنکونن، تو البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے کہ اب انہوں نے معاملات وغیرہ کیے، حاملہ ہو گئی، اور اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ جب ان کو خوشخبری ملنے کا وقت آیا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک اولاد دے، اگر تو نے ہمیں اولاد صالح دے دی۔ یہاں پہ صالح سے مراد ہے جسمانی طور پہ صحیح اولاد، صالح سے مراد یعنی وہ نیکی والا صالح نہیں، صالح سے مراد ہے جسمانی طور پہ صحت مند اولاد، اگر اللہ تو ہمیں دے دے تو ہم تیرے ضرور بضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فلما آتاہما، جب ہم نے ان دونوں کو دے دی، صالحاً، صحیح سالم اولاد، جعلا، تو ان دونوں نے بنایا، لہو، اس کے لیے، شرکا، شریک، فیما، اس چیز کے بارے میں، آتاہما، جو ہم نے ان کو دی تھی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی پھر ادھر جاتے ہیں، جا کے کہیں دھاگا باندھ آئے، کہیں پہ جا کے سجدہ ریز ہو گئے، کبھی پتہ نہیں کوئی اور کام کر لیا، اور پھر اللہ سبحانہ، یاد رکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جو اللہ کی طرف سے آپ کو خیر ملنی ہے نا، اس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ ملنی ہی ملنی تھی، لیکن انسان نے جلد بازی میں اس کا راستہ غلط اختیار کر لیا۔ وہ راستہ غلط اختیار کرنے کی وجہ سے ہماری وہ حق بات باطل ہو گئی، ہمیں وہ چیز ملنی تھی۔ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 10 سال اولاد نہیں ہوئی، 10 سال 10ویں یا 11ویں سال کے اندر اللہ نے اس کو اولاد دے ہی دینی تھی، چاہے وہ کچھ بھی نہ کرتا، لیکن اب اس نے کسی جگہ پہ جا کے کسی درخت کے اوپر دھاگا باندھ دیا، اس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا یہ کام غلط ہو گیا۔ اب اس کو اولاد ملے گی تو وہ ڈیفینیٹلی یہ سوچے گا میں فلاں جگہ پہ جا کے دھاگا باندھ کے آیا تھا، اللہ نے مجھے اولاد دی۔ تو یہ ٹائم خاص ہوتا ہے، جو آپ کو چیز ملنی ہوتی ہے وہ اپنے ٹائم پہ ملنی ہے، صرف آپ نے راستہ اختیار کرنے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ دی تو اولاد اللہ نے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ، اللہ تو بڑا بلند و بالا ہے، عما، اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں، ما لا یخلقو، یعنی وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو لا یخلقو، نہیں پیدا کرتے۔ شریک بھی ان لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے جو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، شیئن، کچھ بھی، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پہ اللہ نے ایک نفیس سا نقطہ ہمیں سمجھایا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ خالق کبھی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ جو بیٹے دینے والا ہو، بیٹیاں دینے والا ہو، وہ خود کبھی کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ احد، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ وہ خالق ہے، وہ دیتا ہے، اور جس سے ہم لوگ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو خود دیا ہوا ہے، وہ تو خود کسی کا بیٹا تھا، وہ تو خود کسی کی بیوی تھی، وہ تو خود کسی کی اولاد تھی، تو وہ جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا لاجیکل اور نفیس سا نقطہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے
کہ وہ تو خود پیدا شدہ ہیں، وہ تو پیدا کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے. اگر وہ پیدا کرنے پہ قادر ہوتے تو اپنے آپ کو خود پیدا کر لیتے. ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو خود پیدا کر لیتے. کہاں سے آئے ہیں وہ اسی پروسیس سے نکل کے آئے ہیں جس پروسیس سے تم لوگ نئے بچے جا کے ان سے مانگ رہے ہو. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں ولا یستطیعون، باقی باتیں تو چھوڑو، کیا انہوں نے بچے دینے ہیں. ولا یستطیعون، وہ تو اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے، لہم نصرا، کہ ان کے لیے کوئی مدد ہو، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کرنے پہ قادر ہیں. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو گے الی الہدی، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کہ آپ ان کو پکاریں، ام انتم صامتون، یا آپ خاموشی اختیار کر لیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایسی سخت قسم کی سنگین مہر لگائی ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، خاموشی اختیار کریں، آپ کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ان الذین، اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد، ایسے بندوں کو، امثالکم، جو تمہاری طرح کے ہیں. میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، یہ آپ لوگوں نے خود آیت سمجھنی ہے کہ ہم کن لوگوں کو جا کے پکارتے ہیں. اگر ہمارے ہاں ایسا معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ تم تو ان لوگوں کو پکارتے ہو جو تمہاری طرح کے ہی لوگ ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، فادعوہم، بس ان کو پکارو. اب تم ان کو پکار رہے ہو، فلیستجیبوا لکم، تو ان کو بھی چاہیے نا تمہیں جواب دیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی ہم قبرستان میں جا کے آپ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا بھائی اگر وہ سنتے ہوتے تو آگے سے جواب بھی دے دیتے. تو اللہ نے یہ بات یہاں پہ کی ہے. ہم قبرستان میں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ سن رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی، اچھا فادعوہم، پھر پکارو ان کو. اب تم نے ان کو پکار لیا ہے، فلیستجیبوا لکم، تو یہ بات بھی چاہیے نا کہ وہ تمہیں جواب دیں. اللہ کہتا ہے نا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ جواب دیتا ہے ہمیں. تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو ان کو بھی تو چاہیے نا تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارے اندر اگر تھوڑی سی بھی عقل، فکر اور شعور ہے تو یہ بات ذہن میں لے کے آؤ. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں بڑی مزے کی بات ہے، یہ مشرکین مکہ نے دیوی دیوتاؤں اور اس قسم کے معبود جو بنائے ہوئے تھے نا، ان کی ٹانگیں بھی تھیں، ان کی آنکھ بھی تھے، ان کے کان بھی تھے، سارا کچھ تھا ان کا. پورا انسان کی حالت کے اندر وہ بیت اللہ میں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. اللہ کہتے ہیں الہم ارجل، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں، یمشون بہا، وہ ان کے ساتھ چلتے ہوں، یمشون بہا، وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. ام لہم اید، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، کہ وہ ان کے ساتھ پکڑتے ہوں. ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، وہ ان کے ساتھ دیکھتے ہوں. ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، وہ اس کے ساتھ سنتے ہوں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ تو تم نے ان کا بنا دیا ہے، لیکن کیا وہ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ ان کے پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے، ان کے ہاتھ تو ہے پکڑ وہ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں وہ سن نہیں سکتے. کن لوگوں کو تم پکار رہے ہو؟ فرمایا قل ادعو، قل کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، شرکاکم، اپنے سارے شریکوں کو، جاؤ اپنے سارے شریک لے آؤ، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، تم مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں تم سے کسی مہلت کا سوال نہیں کرتا. جاؤ اپنے شریکوں کو لے آؤ اور میرے خلاف جو تم نے کرنا ہے کر لو، جو تم نے میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ، ان بے شک ولی، میرا ولی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نبی صاحب کو کہا کہ کہہ دیجئے ان ولی، کہ بے شک میرا جو حامی و ناصر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ نزل الکتاب، اس نے کتاب کو نازل کیا. وَهُوَ يَتَوَلَّى، اور وہ ولی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ضامن ہے کن کا؟ صالحین، نیک لوگوں کا. والذین، اور ان لوگوں کے لیے، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، وہ تمہاری مدد کرنے کے اوپر کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں رکھتے. ولا انفسہم، چھوڑو تمہاری مدد کیا خاک انہوں نے کرنی ہے. ولا انفسہم، وہ نہیں، ینصرون، وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو گے، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھو گے،
ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں الیک تمہاری طرف، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن بتوں کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں، اگر تم ان کی طرف دیکھو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ تمہاری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھ رہے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ کارآمد نہیں ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ جیسے ہم نے آپ کو پتہ ہے، پہلے ہم نے سورۃ الانعام کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ معاملات وغیرہ کیے اور جا کے انہوں نے قوم کے سامنے بات بیان کر دی کہ یہ تو تمہارے سامنے معاملات ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سورۃ انبیاء کے اندر جا کے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھ رہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ خذ پکڑیے، یعنی اختیار کرے العفو۔ یہاں پہ ایک دائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا خذ العفو، اختیار کیجئے کس بات کو، معاف کرنے کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، جاہلوں سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ 3 صفات اگر ایک دائی کے اندر ہوں گی نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دائی کی دعوت کے اندر برکت نازل کر دیتا ہے۔ اس پہ ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی، ایک ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے، ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا یا ان کا چچا تھا، اس نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہے۔ خیر انہوں نے ان سے ملاقات کے لیے ٹائم لے لیا اور آ کے اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ تم عدل نہیں کرتے، تم ہمارا خیال نہیں کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، قریب تھا کہ آپ اس کو کوئی سزا دیتے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے صحابی نے آپ کے چہرے کو بھانپ لیا اور فوراً یہ آیت پڑھی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جس طرح سے سرخ ہوتے دیکھا تھا اس سے زیادہ واپس سفید ہوتے دیکھا کہ آپ کا غصہ اس آیت کو سنتے ہی ایک دم سے ختم ہو گیا، مکمل ختم اور ٹھنڈے ہو گئے۔ مومن اسی حالت میں ہوتا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ فوراً سمینا وأطعنا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ ابھارے تجھے من الشیطان شیطان سے، نزغن کوئی چیز کو ابھارنا، یعنی اگر یہ پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں نا، اگر ہم ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ساری باتیں جب مشرکین مکہ کے سامنے کی جائیں گی تو یقینی طور پہ وہ تمہارے خلاف بات کریں گے، لڑائی کریں گے۔ تو تم نے کرنا کیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور جاہلوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس کے باوجود اگر شیطان تمہیں ابھارے لڑنے پہ یا کوئی ایسا اقدام کرنے پہ جو صحیح نہ ہو تو تم نے فوراً کیا کرنا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم جب پہنچتی ہے ان کو، طائف کوئی بھی وسوسہ، یعنی کوئی ایسے گزرنے والی بات، طائف کہتے ہیں کوئی گزرنے والی بات، یعنی کوئی جب ان کو وسوسہ پہنچتا ہے من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون تو فوراً وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان کی طرف سے جب وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھنے والی اور ان کو بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ یہاں پہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے کہ شیطانوں کے جو بھائی ہیں یعنی مشرکین مکہ وغیرہ، وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، شیطانوں کے جو بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ وہ ان کو بڑھاتے ہیں آگے، فی الغی بغاوت میں، سرکشی کے اندر ان کو مزید بڑھاتے ہیں، ثم پھر لا یقصرون وہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، یعنی وہ اپنی سرکشی کے اندر بھاگتے 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 مزید آگے چلے جاتے ہیں، جبکہ مومن آدمی فوراً شیطان کا وسوسہ آنے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان سے دور کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب لم تأتِهِمْ آ جائے تمہارے پاس بھی آیت ان کوئی آیت، قالو تو وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها کیوں نہیں لایا اس کو وہ اپنی مرضی سے، یعنی جب آپ کوئی آیت ان کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو مشرکین مکہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کوئی آیت کیوں نہیں لے کے آیا،
قل کہہ دیجئے انما اتبع، میں تو صرف اور صرف پیروی کرتا ہوں، ما اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، میں تو صرف وحی کی جانے والی چیز کی ہی پیروی کرتا ہوں۔ اور ھذا یہ بصائر کا مطلب ہوتا ہے یعنی واضح نشانیاں آپ کہہ لیں یا واضح نصیحت کہہ لیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں۔ بصائر مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسی چیز جو واضح نظر آتی ہو، بصائر ایسی نشانی جو واضح ہو جس سے دیکھ کے انسان عبرت حاصل کر سکے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو سنو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ سامع یسمع اور استمع یستمع کے درمیان میں فرق ہے۔ سامع یسمع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی بات سنیں، عام طور پہ جیسے آپ میری بات ابھی، جیسے مثال کے طور پہ میں کوئی بات کر رہا ہوں تو کوئی بندہ بیٹھ کے میری بات سن رہا ہو، نارمل سی بات، ایویں عام باتوں میں کوئی بات آ گئی، میں کسی کو کوئی واقعہ سنا رہا ہوں، وہ کوئی واقعہ سن رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے سامع یسمع، کسی کی بات کو سننا۔ استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے اتنی توجہ سے بات سننا کہ اس بات سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ نے سامع یسمع نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ استمع یستمع کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو اس کی طرف توجہ سے کان لگا کے سنا کرو اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَذْكُرْ اور یاد کرو، رَبَّكَ اپنے رب کو، فِي نَفْسِكَ اپنے اندر، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ، ودون الجہری اور بغیر اس کو واضح کیے، من القول قول کو، یعنی اپنے ہی اندر سری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اور خوف محسوس کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کرو۔ کس وقت؟ بالغدوی صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، ولا تکن اور نہ تم ہو جاؤ، من الغافلین غفلت کرنے والوں میں سے۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ آیت بھی اور صورت بھی آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لوگ شور شرابہ کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں لے لیا کرتے تھے، لا یستمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی تھی کہ تم قرآن کو توجہ سے سن لیا کرو، خاموشی اختیار کر لیا کرو، سیٹیاں یا تالیاں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید تمہارے دل کے اندر یہ قرآن اتر جائے اور تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ، عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون وہ نہیں تکبر کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت کرنے کے حوالے سے، ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ولہ اور اسی کے لیے، یسجدون وہ سجدوں کو بجا آور لے کے آتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ الحمدللہ مکمل بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہماری جو آج کی کلاس ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و توفیق کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔